اور تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے جلال العیون کشف الغمہ، اس کے اندر بھی یہی موجود ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے اور کب ان کی وفات ہوئی۔ بھائی جب 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت کا دن بھی نہیں آپ کی کتابوں کے اندر، اور پیدائش کا دن بھی نہیں، وفات کا دن بھی نہیں آپ کی کتابوں کے اندر، تو پھر یہ کنڈے کیوں کیے جاتے ہیں؟ پھر یہ کنڈے کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ دراصل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو کتنی دشمنی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک داستان یہ پیچھے سے، یہ بڑی لمبی ہے، ادھر سے گھڑ کر لے آئے، اس کو اتنا مشہور کیا کہ آج ہمارے سنی بھائی بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ آج ہمارے سنی بھائی بھی اس کے اندر ملوث ہیں، اور وہ یہ کام کرتے ہیں، اور اس کو ثواب سمجھ کر وہ پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، گھروں میں پہنچاتے ہیں، راستوں میں کوئی آ رہا تو ان کو دیتے ہیں۔ لیکن قصور کس کا ہے؟ قصور سنی علماء کا ہے، جنہوں نے ان سے یہ لے لی، اس کی انہوں نے تحقیق نہیں کی کہ کیا واقعی ہماری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اٹھائیے احادیث کی کوئی کتاب آپ کو کہیں نظر آ جائے، تفسیر کی کوئی کتاب آپ کو کہیں نظر آ جائے، اور اسی طرح 4 امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہم اجمعین، ان 4 کی کوئی کتاب اٹھا کر لائیے جس کے اندر یہ رجب کے کنڈے موجود ہوں، جس کے اندر یہ رجب کے کنڈے موجود ہوں۔ جب موجود ہی نہیں ہیں تو میرے بھائیوں، ہم یہ کام کر کے صحابہ کرام کے ساتھ، خاص کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، یہ اپنی دشمنی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ ہمارا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی ہے، جس طرح وہ کام کرتے ہیں آج ہم مسلمان بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے، اور اگر اس کی کوئی پوری تفصیل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہ کتاب ہے اسلامی مہینے اور بدعات مروجہ، یہ آپ لے لیں اور اس کو پڑھیں، آپ کا انشاءاللہ اس کے اندر پوری ڈیٹیل اس کی جو ہے وہ ملے گی کہ یہ کیسے داستان چلی، یہ کہاں تک پہنچی، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، اور اب کس طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں عوام کا بھی حق ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے، اس کی جستجو کرے، اور پھر جو اپنے علماء ہیں، کوئی ایسی فضیلت بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کسی یہ فضیلت ہے تو اس کو بھی کہیں کہ جناب ہمیں یہ تو بتائیے، کسی حدیث کی کتاب کا تو حوالہ دے دیجئے، کسی تفسیر کا حوالہ دے دیجئے، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا حوالہ یا ان کی کتاب تو بتائیے کہ کہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اگر نہیں کیا تو پھر خواہ مخواہ ہم یہ کام کر کے اپنا ایمان کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے خلیل صاحب کی والدہ جو ہے وہ بیمار ہیں، اس طرح ہمارے بھائی اصغر صاحب ہیں، ایک اور بھائی عمار ہیں، علی بھائی ہیں ان کی اہلیہ کے لیے، رضوان بھائی ہیں ان کی بیٹی کے لیے، اس طرح ہمارے ابراہیم بھائی ہیں ان کی خالہ بیمار ہیں، ان سب کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کو شفا و تندرستی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ باقی جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، یا اللہ ان کو شفا و تندرستی عطا فرما، یا اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولادیں عطا کی ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ اے اللہ جن کو بیٹے عطا کیے ہیں ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما، یا اللہ جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما، جتنے مسلمان پریشان ہیں حاجت مند ہیں یا اللہ حاجات پوری فرما، یا اللہ مشکلات حل فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی
مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی کفار کے ہاں جہاں کہیں بھی قید ہیں یا اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما، جتنے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو معاف فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ انہیں عذاب قبر سے بچا، انہیں عذاب جہنم سے بچا، اے اللہ انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر فرمانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ نصیب فرمانا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء